نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کی عظیم ترین ہستی، باعث فخر موجودات، محبوب الہی، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی غمگسار عزیز از جان زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی فاطمہ اور مشہور کنیت ام الائمہ، ام الحسنین، ام السبتین ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالی جل شانہ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو آگ سے نجات دے دی ہے۔ سیدۃ النساء العالمین، جگر گوشہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار القابات ہیں، جن میں سے مشہور معروف یہ ہیں: زہرا کے معنی کلی یعنی نہایت خوبصورت۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و صورت اور حسن و جمال سے مشابہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسن و جمال ایسا خوبصورت تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب بتول ہے۔ بتول کا معنی ہے جدا کرنا۔ آپ کی فضیلت اور طہارت نسب کے اعتبار سے دنیا کی تمام عورتوں سے جدا ہے۔ طاہرہ کا لقب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پاک باز ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار، سیرت و کردار اور نشست و برخاست میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچیں اور فرمایا، تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کی عورتوں میں سے افضل ترین ہیں خدیجہ بن خویلد، فاطمہ بن محمد، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الاخری کو اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوئی۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ عابدہ، زاہدہ، زہرا، بتول جیسے القابات سے ملقب ہیں اور جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے 400 مسکال چاندی کی درہم بطور مہر دے کر آپ سے نکاح فرمایا۔ آپ کی رخصتی ماہ ذی الحجہ ہوئی، جن سے آپ کی 6 اولادیں ہوئیں۔ بیٹوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ جو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ بیٹیوں میں زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بچپن میں ہی وفات پا گئی۔
جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باحیات تھیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری شادی نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم و عمل، عادات و اطوار، اخلاق و کردار اور شکل و صورت میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی تھیں، اور اسی عظیم خوبی نے آپ کو اہل بیت میں اور انصار و مہاجرین میں بے حد معزز اور محترم بنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ جیسا استثنائی معاملہ کرتے تھے، کسی کے ساتھ نہیں فرماتے تھے۔ آپ کسی کی طرح نہیں تھی، کوئی آپ کی طرح نہیں تھا، لہذا آپ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلوک بھی مختلف تھا۔ آپ گویا انسانی حور تھیں، نیز آپ درجہ کمال کو پہنچنے والی کائنات کی صرف 4 عورتوں میں سے ایک تھیں۔ آپ اپنے والد بزرگوار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں، لہذا جب ماں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایسے نازک وقت میں آپ ان کی آرام و راحت کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی تکلیفوں کا مداوع کرتی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں محو عبادت ہوتے اور چند شرپسند عناصر آپ کے اوپر غلاظت ڈال دیتے یا بڑے پتھر رکھ دیے کرتے تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوتا، آپ دوڑی آتی، آپ سے غلاظت وغیرہ دور کرتی اور رونے لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ اکلوتی باحیات اولاد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے، چنانچہ احادیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل و عیال میں سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے وہ بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام سے بے حد محبت فرماتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ السلام کی جدائی کا بہت صدمہ ہوا۔ تمام کتب سیرت متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی زیادہ عرصہ حیات نہ رہ سکیں۔ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال صحیح روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو ہوا۔ اس وقت سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صحیح روایت کے مطابق 29 سال یا اس سے کچھ کم تھی۔ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر بیمار و غمگین رہا کرتی تھیں۔ انتقال کے قریب ان کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے، خیر خیریت دریافت فرمائی اور مسئلہ میراث کے سلسلے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو ناراضگی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دور فرمایا اور گھر آ کر اپنی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت فاطمہ کی تیمارداری میں ان کے پاس جا کر رہو۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال فرمانے تک انہی کے پاس رہیں۔ انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل وغیرہ کے متعلق وصیت فرمائی، پھر ان کی وصیت کے مطابق انہیں غسل دیا گیا اور جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ بعض روایات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے، اور قبر میں دفن کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما داخل ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ۔